الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ بقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں کہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وحدانیت کا بیان ہوا اور یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن پاک کے بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہرہ دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ جسے دیکھ کر جو طالب صادق ہے وہ اپنے اطمینان کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی دلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل قرآن پاک ہے۔ اور فرمایا علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر۔ تو اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ہاں جو مقام و مرتبہ ہے اس کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بندہ کہہ کر خطاب فرمایا، کیونکہ ہم مخلوق تو اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ رب کہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بندہ ارشاد فرمایا اور اسی مفہوم میں امام اہل سنت اپنی نعت میں یہ کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلوق کے سردار ہیں اور اپنے رب کے پیارے بندے ہیں۔ یہاں پر فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے تو اس طرح کی ایک صورت ہی لے آؤ۔ قرآن پاک کی یہ بہت عظمت والی دلیل ہے کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تھا اور رب کا فرمان بھی ہے، لیکن جب کفار نے قرآن پاک کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ یہ کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے، رب کا کلام نہیں ہے، تو پھر انہیں چیلنج دیا گیا۔ چونکہ عرب جو تھے ان کے اندر جو سب سے مایہ ناز چیز تھی وہ ان کی فصاحت اور بلاغت تھی، یعنی عربی زبان کا عبور، جملوں کو ترتیب دینے کا فن، الفاظ کا چناؤ، ان کا سیاق و سباق دے کر ایک جملے کو کسی مقام پر فٹ کرنا، اس میں ایک سے ایک بڑھ کر تھا اور وہ اس پر بڑا ناز کیا کرتے تھے۔ اور عرب کے ہاں یہ کعبۃ اللہ کے سامنے میلہ لگا کرتا تھا اسی بات پر کہ جس میں لوگ اپنے اپنے کلام شعراء اپنے اشعار پیش کرتے کہ جس کی مثل کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ چیلنج کیا کرتے کہ اس کی طرح یہ سب سے اعلیٰ شعر ہے، اس کی طرح کوئی نہیں۔ تو اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی پیدا فرمایا کہ کسی بھی کائنات میں انسان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم حاصل نہیں فرمائی۔
تو اب جو اس فن کی مہارت رکھنے والے تھے، اس فن کو جانچنے والے، پڑھانے والے اور اس کو اپنے اوپر فخر کا باعث سمجھنے والے، تو جب انہیں کہا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو انسان کا کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو نا، اور تم بھی انسان تو وہ ہوگی جو اس میں مہارت رکھتے ہو، تو پھر لے آؤ قرآن کی طرف۔ پھر مختلف اعتبار سے اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان کی بات کو رد کیا، فرمایا کہ تم 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا 1 صورت لے آؤ، پھر 1 آیت لے آؤ۔ اب وہ قرآن پاک کی طرح کیوں نہیں لا سکتے تھے؟ قرآن پاک کی طرح کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن پاک یہ کلام ہے اللہ کا، اللہ ہی ساری مخلوق کا خالق ہے۔ جو بھی انسان تخلیق کرتا ہے اس کو بنانے والا حقیقت میں میرا رب ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو وہاں تک کیسے رسائی دے۔ جب تک ہمارے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہے تو وہ چیز چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے پیدا کر دی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ذہن کی وہ رسائی نہیں ہوتی، ہم تخلیق کچھ نہیں کرتے، بس اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ کہتے ہیں نا فلاں تخلیق کچھ نہیں ہوتا، بس اس جگہ تک پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جسے ہمارا کیمرہ، موبائل، یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ گویا کہ چیز یہ چھپی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا علم کہ کس چیز کو کیسے جوڑا جائے تو کیا حاصل ہوگا، تو ہمارے دماغ نے ایک وقت کے بعد وہاں تک رسائی حاصل کی، ورنہ یہ، اور حالانکہ اس چیز کو بنانے والی ذات میں نے رب کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی جو کلام کی فصاحت ہے، کلام کا خوبصورت ہونا، جہاں تک وہ شعراء پہنچتے تھے، اس کی تکلیف فرمانے والا میرا رب ہے۔ اور رب جب خالق ہے تو اس کا کلام ظاہری بات ان سب سے اعلیٰ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کا کلام ان کی طرح ہو جائے؟ تو رب کا کلام سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے عرب کے جو بڑے بڑے تھے وہ قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر قرآن پاک کے منفرد ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تاثیر، اس کلام پاک کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جو پڑھنے والے کو راہ راست پر لاتی ہے، اور پھر اس کی تاثیر میں یہ بات ہے کہ اس کو پڑھنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ وہ جتنا اس کے اندر وہ آگے جاتا ہے اس کو مزید موتی ملتے ہیں۔ جیسے سمندر میں آپ غوطہ لگاتے چلے جائیں، آپ کو مزید چیزیں دریافت ہوتی چلی جائیں گی۔ تو قرآن پاک کے اندر جو جتنا منہمک ہوتا جائے گا اس کو اس کے علوم مزید ظاہر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی کلام ہے نا، کوئی کتاب ہے، بندہ پڑھ پڑھ کے اک جاتا ہے۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ اکتاڑ کا شکار نہیں ہوگا، اس کو ہمیشہ نئی بات ملے گی، اس کو نئی علوم ملے گی۔ تو قرآن پاک کی یہ اعجاز ہے۔ اور پھر یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن وہ ہے کہ جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہیں، ورنہ بہت سی کتابیں ہیں کہ جن میں پڑھنے کے بعد انسان کی خواہشات متزلزل ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہوتی، یعنی قرآن پاک کسی دوسری زبان کے ساتھ مشتبہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی جو طریقہ ہے یہ یہی رہے گا، اور یہ بدلے گا بھی نہیں، اور یہ قرآن پاک کسی سے ملتا جلتا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر ایسی بات ہے۔ علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، یعنی جو علم رکھنے والے ہیں وہ اس سے کبھی سیر نہیں ہوئے کہ ہن دل بھر گیا، ہن اسی پورا یہ چلا لیا، تو اس سے سیر نہیں ہوتی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بار بار دہرائے جانے سے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ بندہ دہراتا نہیں، پرانا نہیں ہوتا۔ اور کتابیں نا بندہ 1-2 دفعہ پڑھ لیتے، بعد دل نہیں کرتا پڑھنا۔ تو قرآن پاک ایسے بار بار دہرائے جانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ اس کا ایک اپنا روب ہے،
جس کی قوت ہے. قرآن پاک کو کچھ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن جو محبت سے سنتا ہے اس کے دل پر رقت طاری کر دیتا ہے. اگرچہ اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ قرآن پاک کے اندر اس وقت کیا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ پڑھنے والے کو رقت میں شامل کر دیتا ہے. اب قرآن پاک دوسروں کے کلام کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ ایک کہ قرآن پاک کے اندر غیب کی خبریں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، دیگر کلاموں میں نہیں. اور ایسی غیب کی خبریں جو سچی ہیں. اور بڑی بات، بعض لوگ تکے لگا لیتے ہیں، اندازے لگا لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر جو بات ہی وہ حق ہے، سچ ہے، اس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں ہو سکتی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آقا علیہ السلام کے زمانے میں جب رومی اور ایرانی آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے، رومیوں اور ایرانیوں کی کشمکش رہتی تھی کہ دنیا کے اندر دو ہی طاقتیں تھی بڑی سیاسی اعتبار سے اس وقت کی، رومی اور ایرانی. تو آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کے ذریعے، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو رومی ہے یہ ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے. پھر یہی ہوا، چند سال بعد جنگ ہوئی، رومی غالب آ گئی. آقا علیہ السلام نے اس جنگ یہ پتا تھا، یہ بھی بتا دیا کہ جنگ ہوگی، اور یہ بھی بتا دیا اس جنگ میں جیتے گا کون. اور آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت کے ذریعے لوگوں کو بیان کر دیا، اور وہ بالکل سچی تھی. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت وہ اس قرآن پاک کی حقانیت پر مزید پکی دلیل بن جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فرمایا پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرما دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. ابھی دیکھیں کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم لے آؤ ایک صورت ہی، اور کہا اپنے جو گواہ ہیں اپنے ساتھ، جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو بھی لے آؤ، اکیلے نہیں. اور کہتے سارے مل کے آئے ہو، سارے آ جاؤ. اور اس میں یہ کہنے کا مقصد ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اور جن جمع ہو جائیں، کیونکہ عرب کے نزدیک ان کا ایک نظریہ بنا ہوا تھا، جو بڑے بڑے شعراء ہیں نا، یہ اتنا اچھا شعر کہہ ہی نہیں سکتے، ان کو ضرور جن نے ان کو بتاتا ہے، وہ بنا دیتا ہے تو یہ آگے کہتے ہیں. تو یہ کہا کہ تمام انسان اور جن بھی مل جائیں، اس طرح کا کلام لے، پھر بھی نہیں ہوگا. لیکن کہا اللہ کے سوا، یعنی اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا تم جس کو لے کے نہ لے آؤ. اور پھر یہاں پر فرمایا کہ تم اگر نہ لا سکو، اور ہرگز لا بھی نہیں سکو گے، ہرگز لا بھی نہیں سکو گے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نازل فرمائی، اور یہ بات آج تک دعویٰ کرنا قیامت تک کے لیے ٹائم ہے، لے آؤ. یعنی یہ دعویٰ اس وقت کے لیے نہیں تھا. آج کل ٹیکنالوجی نے یہ ترقی کر لی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں اتنی مہارت ہوگی، اتنی عقل آگے بڑھ گئی، اور تمہاری عقل جتنی بھی بڑھ گئی ہے، قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت سورہ کوثر کی جتنی، قرآن پاک کی کوئی آیت اس کی طرح لے آؤ، نہیں لا سکو گے. اور یہ دعویٰ آج تک کا، میں نے فرمایا نہیں لا سکو گے. یہ نہیں کہا کہ اب کر لو، اب ٹائم ہے، یعنی کھلا ٹائم دیا ہوا ہے، کھلا ٹائم دیا، لے آؤ لے آؤ، جب بھی لے کے آنا لے آؤ، کوئی ٹائم نہیں ہے، لے آؤ، لیکن نہیں لا سکو گے. اور یہ قرآن پاک سچا ہونے پر دلیل قائم ہوئی کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود میرے رب کا فرمان سچا ہوا کہ تم نہیں لا سکو گے، نہیں لا سکے. اور ہم بھی یہ کہتے تم نہیں لا سکو گے اپنے رب کے فرمان کے مطابق. ہمیں اپنے رب کے فرمان پر یقین ہے. اور فرمایا کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر. آدمی جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو آگ میں جلایا جائے گا. اور پھر پتھر سے کون سے پتھر ہے؟ یاد رکھیے یہاں پر پتھر سے مراد یہ نہیں کہ پتھروں پر عذاب ہوگا، یہاں پر پتھروں سے مراد وہ بت بھی ہیں کہ جن کو وہ پوجا کرتے تھے. تو اب ان
کو مزید حسرت میں ڈالنے کے لیے انہی بتوں کو ان کے سامنے چلایا جائے گا، آئیو بت جنہوں نے تسی کوئی دے سی، یہ ہے وہ بت جن کی تم عبادت کرتے، یہ تو خود چل رہے جو خود کو اپنے آپ کو آگ سے نہ بچا سکے، کیا تمہیں آگ سے بچائیں گے؟ تو یہ ان کی ذلت میں اضافے کے لیے. اور اسی طرح دوسری تفسیر یہ بھی بیان کی، ان پتھروں کو عذاب نہیں ہوگا، ان پتھروں کے ذریعے ان پر عذاب ہوگا جو پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کر دی گئی. یہاں پر یاد رکھیں ماضی کا صیغہ ہے کہ تیار کر دی گئی، یہ نہیں کہا تیار کریں گے، مطلب جنت اور جہنم کا وجود ہو چکا. بعض لوگ اس کا انکار کرتے تھے کہ جنت اور جہنم بھی ہے ہی نہیں، تو یہ عقیدہ اسلام کے خلاف ہے. جنت اور جہنم آج بھی موجود ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھوں سے پردہ ہے، تو بہت سی چیزیں ہم نہیں دیکھ سکتے. تو انہی چیزوں میں سے جنت اور دوزخ بھی ہے. تو یہ تو مرنے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی تو ہم اس وقت دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین.